اسلام آباد راولپنڈی کی وہ کون سی سوسائٹیز ہیں جو دریا کے پاس ہے اور آگے فیوچر میں ان کا ڈوبنے کا خدشہ ہے، وہاں پہ پانی کا آنے کا خدشہ ہے؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں آیا، ہم نے دیکھا کہ یہ پچھلے 10 سے 15 دنوں میں روڈا اور پارک سٹی لاہور، انٹرٹینمنٹ سٹی فلانا سٹی لاہور ڈوب گیا، یہ ڈوب گیا۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام آباد راولپنڈی میں وہ کون سی سوسائٹیز ہیں جو کہ اللہ نہ کرے اگلے 10 سے 15 سالوں میں اگر سیلاب آتا ہے یا دریا میں پانی آتا ہے، کیونکہ دریا جو ہے اس کو کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنا راستہ خود بنانا ہے، تو کن سوسائٹیز کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اگر کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے تو آپ نے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ ان سوسائٹیز کا بھی دریا کو یہ بھی نزدیک ہے، یا کوئی سوسائٹی رہ جاتی ہے وہ آپ نے لازمی مینشن کرنی ہے۔ تو ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہمیشہ ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ تک چیزیں اپڈیٹ آپ کو بتاتے جائیں کہ کہاں آپ اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کہاں انویسٹمنٹ کا ڈوبنے کا خطرہ ہے، کون سی سوسائٹیز خسارے میں ہیں۔ تو یہ تمام معلومات آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ہم دیتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضل خان اعتماد انٹرنیشنل کی طرف سے حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی سوسائٹیز ہیں جو دریا کے قریب ہیں۔ اسلام آباد راولپنڈی میں بہت بے شمار سوسائٹیز ہیں، لیکن جو بہت زیادہ قریب ہیں اور جو ایسا بھی دریا کے پاس پلاٹنگ کی گئی، وہاں پہ لوگوں کو فائلیں دے دی گئیں، وہ کون سی سوسائٹیز ہیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں ہم لاہور کا بھی ڈسکس کریں گے کہ روڈا نے تو پراپر وہاں بند بنانے شروع کر دی، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، خوشی بھی ہوئی، بلکہ آج ایک ویڈیو بھی آئی جو کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پراپر کام شروع کر دیا۔ اس میں ساتھ ساتھ پارک سٹی لاہور کا بھی ذکر کریں گے کہ ان کی بھی بڑی اچیومنٹ ہے۔ علیم خان صاحب نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی، انہوں نے پورا ایک پیکج کا اعلان کر دیا کہ اتنا پیکج جو ہے وہ متاثرین میں ڈیوائڈ ہوگا، متاثرین پہ لگے گا۔ یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی، وہ بے شمار لوگوں نے اس پہ کمنٹس کیے، بے شمار لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں کہ بھئی لاہور تو ہم نے ذکر کیا، لاہور کا روڈا کا بھی ہم نے ذکر کیا، لیکن اسلام آباد راولپنڈی کے کیا حالات ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ مری سے ایک دریا نکلتا ہے جیسے کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ مری کے پہاڑوں سے گزرتا ہوا یہ دریا سواں اس کو کہتے ہیں، اور یہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے فیصل ٹاؤن فیز 2 سے گزرتا ہوا اب یہ کن کن سوسائٹیز کو لگ رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چاہوں۔ کیپٹل سمارٹ سٹی سے بھی یہ گزرتا ہے، پھر یہ آپ کا بلو ورڈ سٹی سے گزرتا ہوا ملٹی گارڈن فیز 2 کے انتہائی قریب دریا سواں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی طرح گزرتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر نے کام کیا، اور پاکستان آرمی کے جو جوان تھے انہوں نے لوگوں کو بچایا، ایک پراپر ویڈیو بھی تھی۔ بہرحال اپنی اس پہ ویڈیو پہ آتے ہیں۔ اسی طرح پھر یہ روڈن کے پاس سے، خسالہ ڈیم کے پاس سے ہوتا ہوا ڈی ایچ اے فیز 4، ڈی ایچ اے فیز 5 سے سواں گارڈن آپ کا جنا گارڈن کے پاس سے ہوتا ہوا، اس کے علاوہ ماڈل ٹاؤن، ہومک، کیپٹل انکلیو، نیول انکریج میں تو میں نے خود دیکھا، میں نے نیول انکریج میں ایک فارم ہاؤسز کا وزٹ کیا، اس میں کو نالا بولیں، ریور بولیں، جو بھی ہے اس کا اب سائز بہت چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ فارم ہاؤسز بن رہے ہیں، اس کو لوگوں نے آپ کا لیک ویو کوئی نام دے رہا ہے، اکثر سوسائٹیوں میں کوئی لیک فیسنگ دے رہا ہے۔ اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بھائی دریا نے اپنا راستہ خود نکالنا ہے، اور جب اس میں پانی آئے گا تو پھر نہ فیس رہے گا، نہ ریور لے گا، نہ لیک رہے گا، نہ فارم ہاؤس رہے گا، نہ پلاٹ رہے گا، نہ گھر رہے گا، وہ سب کو اسی طرح لیتا ہوا جائے گا جیسے کہ لاہور میں ہوا۔ اچھا بہرحال اپنی ویڈیو پہ آتے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہوگی ضرور، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک چیز ہم سمجھائیں گے، آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کی سمجھ آئے اس کو۔ یہ یہیں سے گزرتا ہوا مختلف سوسائٹی سے یہ گزرتا ہے۔ اب اگر ہم نے ایک سورس سے پتہ کیا کہ جو نقشہ ہے میپ میں ان ریور کا سائزز، ان دریاؤں کا سائزز کیا تھا، تو 1905 جو 1906 میں جو میپس تھے ان کے ریکارڈ کے مطابق یہ 600 فٹ کا جو ہے یہ چوڑا اس کی وڈتھ تھی۔ اب اگر دیکھیں 2021-22 کے میپ دیکھیں تو یہ تقریباً 200 فٹ تک رہ گیا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے، یعنی اس کو مزید کنجسٹڈ کر دیا گیا ہے۔ آپ کا 400 فٹ جو 400 وڈتھ ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، یہ آپ کے مسئلے مسائل بناتا ہے، کیونکہ جب پانی آئے گا، پانی کا پریشر ہے، اس کو وہ پھر یہ چیزیں نہیں دیکھتا کہ آپ کی وڈتھ زیادہ ہے، کم ہے، آس پاس گھر ہیں، وہ اپنا راستہ خود اختیار کرے گا اور یہ بے شمار نقصان کرے گا۔ اب اس کی طرف لوگوں نے کیا گھر بنائے، کیا وہاں کنسٹرکشن ہوئی، وہ کیا ہوا کہ 600 فٹ کا 600 اس کی چوڑائی تھی وہ 200 رہ گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ڈی ایچ ایف فیز 5 میں ایک واقعہ ہوا جس میں کرنل صاحب، اس کی بیٹی، اور ایک بہت بڑا نقصان ہوا، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اب تو وہ حادثہ ہو گیا، لیکن وہ کتنا بڑا ایک پریشانی کا سبب بنا، وہ پوری گاڑی جو تھی وہ نکل گئی۔ تو اگر اس پانی کے، اس دریاؤں کے پاس یا اس نالے کے آس پاس گھر نہ ہوتے، روڈز نہ ہوتے، وہاں پہ ٹریفک کا آنا جانا نہ ہوتا، تو یہ مشکلات بھی نہ ہوتی، تو یہ مشکل ہمیں دیکھنی پڑی۔ لیکن لاہور کا ہم نے کیا، روڈا ہم کرتے رہے، لاہور میں لاہور پارک کی سٹی ڈوب گیا، لاہور اوورسیز بلاک ڈوب گیا، فلانا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ تو ہم کرتے رہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اسلام آباد راولپنڈی میں یہ کتنے بڑے مسئلے ہیں۔ یہ اگر ہم دیکھیں یہ کتنے بڑے مسئلے ہیں، ہمارے سامنے ہو گیا ایک مسئلہ، یہ جو ڈی ایچ ایف ایس 5 میں ہوا۔
इसी तरह फिर हमने एक वीडियो देखी जो कि बड़ी वायरल हुई, उसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी के एक वहाँ पे वॉल पे BWC भी लिखा हुआ था और आपका पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर वहाँ पे हमने देखा कि लोगों को बचाते हुए, और ये भी फिर बड़ी जो है वीडियो वायरल हुई कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर पानी आ गया। वो अगर उसकी बात करें तो वो मल्टी गार्डन फेज 2 में वो नज़दीक तरीन पड़ता है, और वो आपका लडिया के नाम से जो है आता है, और वो पूरी अगर आप देखें वो जगह, उसमें पानी जमा हुआ होता, अच्छा खासा वो पानी जमा हुआ था, उसमें आर्मी के जवान थे, उन्होंने लोगों को बचाया। अच्छा, इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, एक वहां पे भी डैम की शक्ल में बनाया गया है। वहां पे अक्सर वैसी टेम्परेरी बेस पे कश्तियां भी चलती हैं उसमें, और उसको भी एक व्यू नाम दे दिया गया, लेक फेस व्यू या लेक अपार्टमेंट्स व्यू का नाम दे दिया गया, वहां से भी गुजरता है। अगर उन्होंने भी एहतियाती तदाबीर ना की तो ये मैं आप बता दूं जो आसपास है वहां पानी आ सकता है। देखें, जो दरिया है उसने अपना कब्जा खुद लेना है, वो उसने उसका जो प्रेशर होता है वो कुछ भी हम नहीं कर सकते, चाहे हम जो कुछ भी बना लें। सवाल ये बनता है फिर करें क्या, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जब इतनी सोसाइटीज के आसपास ये दरियाएं गुजर रही हैं, तो यहाँ तो पानी आ सकता है। बंदा पहले ही पूछ ले कि क्या इसके आसपास जो सोसाइटी के आसपास दरिया गुजर रहा है, क्या वो कितनी फीट का दरिया है? 600 फीट का है? समझ तो आता है, बिल्कुल आता है, वहां नॉर्मल गुजर सकता है। क्या उसको कंजस्टेड तो नहीं कर दिया गया 300 200 के फीट में? तो बंदा वहां रिस्क ही ना ले। मार्केट क्या है कि दरिया लेक व्यू हो गया, लेक फेस व्यू हो गया, इसी तरह इसी लालच में कि भाई मैं टेरेस पे बैठूंगा, भाई टेरेस पे तो आप 1-2 साल बैठोगे, फिर ये जब सैलाब आएगा तो ये कितना बड़ा नुकसान करेगा। क्या इसका एहसास हमें या मैनेजमेंट या सोसाइटीज को है? क्योंकि दरिया के साथ ना जंग हो सकती है, ना दरिया जरगा करता है, ना दरिया आपको वापस पैसे देगा, ना दरिया वकील समझता है, ना FI। उसने भाई आना है और वो फिर साथ ही लेके जाएगा जहां तक वो लेके गया। सवा जो है दरिया सवा जो उसकी जो विट है वो कम होती जा रही है, और ये प्रॉपर जो है कौमी असम्बली में इसको प्रॉपर उठाया गया इस इशू को कि हम लोग दरियाओं के आसपास जो है ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कि ये बहुत बड़ी नुकसानदेह हो सकती है, हाउसिंग सोसाइटीज बनने जा रही है, क्योंकि इसको इशू को उठाना अब बहुत ज़रूरी है। ये वो जो सोसाइटीज़ मैंने बताई, इन तमाम सोसाइटीज़ के आसपास से दरियाएं जो हैं ये गुजरती जा रही हैं। ये जो दरिया समा मैंने आपको बताया, ये बहुत सी सोसाइटीज़ के आसपास से गुजर रही है। तो अगर इसको इन्होंने मजीद कंजस्टेड किया, इसके लिए भी काम ना किया, तो ये जो सोसाइटीज़ हैं ये ख़तरे में आ सकती हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि आपको फीडबैक दें, आपको सोसाइटीज़ के हवाले से बताएं क्या सूरत हाल है, बाकी फिर आपकी अपनी मर्जी। हमारा काम है आपकी एक दफ़ा आंखें खोल दें, भाई ये इस तरह की आपने वर्किंग करनी है। अब अगर आप कहीं इन सोसाइटीज़ में प्लॉट लेते हैं तो उसका मास्टर प्लान लाजमी देखें, लेआउट प्लान लाजमी देखें कि यहाँ से किस जगह से दरिया गुजर रहा है, अपार्टमेंट्स के आसपास है, या अगर मेरा अपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें हैं तो पानी देने तो आ जाना है। अब यहाँ से सोच आपने लाजमी रखनी है। बेसमेंट बनानी है, दरिया सामने है, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है, दरिया 600 फीट पे थे, 300 पे कर दी गई है, 200 पे कर दी गई है, तो पानी जब आएगा उसने तो बाहर निकलना है। तो ये चीज़, हाँ, अगर वो आसपास उस सोसाइटी ने पूरी वर्किंग की है उन दरियाओं के लिए, एहतियाती तदाबीर सब कुछ होके है, फिर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, फिर इन्वेस्टमेंट बनती है। लेकिन अगर नहीं है और उन दरियाओं को भी छोटा कर दिया गया और उन दरियाओं के ऊपर घर बना दिए गए, प्लॉटिंग कर दी गई है, तो ये एक खतरे की अलार्म जो है, खतरे की घंटी है, जो कि इसको हमें समझना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा। हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि आपको अपडेट रखें किसी भी हवाले से। तो मुझे दें अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।